بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، اسلامی عقائد کے حوالے سے ہمارے چینل اسلامی عقائد حقیقی پر مختلف ویڈیوز کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مختلف عناوین کے تحت یہ ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ آپ کا ہمارے ساتھ یہی تعاون ہے۔ آج سے ہم ایک اور سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ عقائد پر مشتمل رسالہ ہے حضور مفسر قرآن پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین قادری چشتی نقشبندی سہروردی المعروف حضور ریاض الملت قدس سرہ۔ یہ آپ کا عقائد پر مختصر رسالہ ہے۔ اگرچہ آپ نے عقائد پر اپنی کتاب ریاض شریعت میں بھی لکھا ہے، پہلا حصہ اس کا عقائد اسلامی پر مشتمل ہے اور وہ سوال و جواب کے انداز میں ہے۔ اپنی تفسیر ریاض القرآن، ریاض العرفان، مینار حقیقت، آئینہ حق اور دیگر کتابوں میں عقائد پر روشنی ڈالی ہے۔ کہیں کسی عقیدہ پر تفصیلی لکھا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ لکھا ہے، لیکن یہ رسالہ جس کا نام ہے اسلامی عقائد اور ان کے احکام، یہ بہت آپ کی پہلی جو تصانیف ہیں ان میں شامل ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن بہت پہلے چھپا تھا، پھر کوئی تقریباً آج سے 20 سال قبل خاکسار نے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا، اور پھر جب 2013 میں حضور ریاض الملت کے 16 رسائل پر مشتمل کتاب نسیم شریعت خاکسار نے مرتب کی، تو ان 16 رسائل میں بھی اس رسالہ کو شامل کیا گیا، اور یہ اس رسالہ کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ دوسری اور تیسری ایڈیشن میں خاکسار نے بعض مختصر حواشی کا بھی اضافہ کیا، جو توضیحی حواشی ہیں۔ اگرچہ بعض مقامات کا یہ تقاضا تھا کہ تفصیل سے حواشی لکھے جاتے، مگر اس وقت دیگر کاموں کی وجہ سے اس میں تفصیل کے بجائے اجمال ہی رہا۔ بعد ازاں دیگر علمی کام جو اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں، تو ان میں ابھی تک فرصت میسر نہیں آئی کہ ان حواشی کو مزید پھیلایا جائے۔ تاہم پہلی جو صورت ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس رسالہ کا مکمل مطالعہ کریں، اور جو توضیحی حواشی آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے تحریر کیے گئے تھے، ان کی خواندگی بھی ساتھ کر دی جائے۔ یہ علماء کرام اور مشائخ کا طریقہ تھا کہ وہ دو طریقوں پر عقائد اسلامی کا بیان فرماتے رہے ہیں۔ ایک تفصیلی دلائل کے ساتھ، ہر عقیدہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنا، اور دوسرا دلائل کو چھوڑ کر اختصار کے ساتھ عقائد کو بیان کرنا۔ تو اس رسالہ میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تاکہ تھوڑے وقت میں ہر مسلمان ان عقائد کو پڑھ کر، سمجھ کر، یاد کر سکے اور ان کے مطابق اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرے۔ حضرت نے
سب سے پہلے جو عقیدہ لکھا، ظاہر ہے عقائد کی کتابوں میں جو شروع میں عقائد لکھے جاتے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہوتے ہیں، تو حضرت نے بھی اسلاف کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے رسالہ کو اسی طرح مرتب فرمایا۔ تو اب ہم متن شروع کرنے سے پہلے حواشی میں جو ہم نے لفظ عقیدہ کے بارے میں تھوڑا بہت لکھا ہے، پہلے اس کا مطالعہ کریں گے۔ عقیدہ کی لغوی و اصطلاحی تعریف۔ لفظ عقیدہ عقد سے مشتق ہے، اور عقد کا معنی گرہ لگانا، معاہدہ کرنا اور ضامن ہونا ہے۔ جس پر پختہ یقین کیا جائے عقیدہ کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں ایمان، عقیدہ اور تصدیق قلبی ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو احکام لے کر تشریف لائے ان سب کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ شرح عقائد میں ایمان اور مومن کی یوں تعریف کی گئی ہے۔ اس کے آگے عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے، شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ لے کر تشریف لائے ان سب کی تصدیق کی جائے، یعنی جن چیزوں کے متعلق بداہت کے ساتھ یہ اجمالی طور پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ مندرجہ بالا تعریف کی روشنی میں ایمان اور عقیدہ کی قدر تفصیلی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کی تصدیق کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید، اس کے اسماء، صفات اور اس کے احکام کی تصدیق کرنا، اس کو وحدہ لا شریک یقین کرنا اور اس کو کمال کی صفات کے ساتھ متصف اور صفات نقص و عیب سے پاک اور منزہ یقین کرنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں، رسولوں اور ان کی نبوت و رسالت کو برحق ماننا، تمام کتب کی خاتم کتاب مبین قرآن مجید کو اس کا آخری اور لا ریب و بے عیب کلام سمجھ کر یقین کرنا۔ غرض ان چیزوں سے متعلق جملہ احکامات کو برحق مانتے ہوئے ان کی تصدیق کرنا اور انہیں دل سے تسلیم کرنا ایمان ہے۔ آغاز متن رسالہ۔ عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ جل شانہ۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ اب اس متن کی تھوڑی سی توضیح جو خاکسار نے تحریر کی، یعنی وہ واحد و یکتا ہے، ذات، صفات، افعال، اسماء اور احکام میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سے معبود ہوتے تو جہان کا نظام بگڑ جاتا۔ عقیدہ نمبر 2، اس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ توضیح، اس کا وجود ضروری ہے یعنی وہ ہر وقت موجود ہے، اس کی ہستی فنا ہونے والی نہیں،
جبکہ باقی مخلوق سب کی سب فانی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے علاوہ، ترجمہ، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اور یہ ان کے رسالہ تکمیل الایمان کی عبارت ہے جس کا اردو ترجمہ ہے: فرشتے، بہشت اور دوزخ وغیرہ جن کے ہمیشہ رہنے کی خبریں احادیث میں آتی ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ بھی فانی ہیں، خواہ وہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہوں۔ خداوند تعالیٰ انہیں فنا کے بعد پھر دوامی زندگی دے گا، یہ اس کا کرم اور قدرت ہے۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ توضیح، یعنی وہ قدیم اور ازلی ہے۔ قدیم اور ازلی کا ایک ہی مفہوم ہے۔ قدیم کی ضد حادث ہے، اور حادث سے مراد عارضی چیز ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق عارضی اور فانی ہے، اس لیے اسے حادث کہا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، لہذا وہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ نہ ہی اس کی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی انتہا ہے، جیسا کہ فرقان حمید میں ارشاد ہے: هو الاول والآخر، وہی اول اور وہی آخر ہے، یعنی وہ اول حقیقی ہے، اس کے لیے ابتدا نہیں، اور وہ آخر حقیقی ہے، اس کے لیے انتہا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ ازلی اور قدیم نہ ہو بلکہ عدم سے وجود میں آیا ہو، یعنی عدم کا مطلب یہ ہے کہ وجود کا نہ ہونا، بلکہ عدم سے وجود میں آیا ہو، تو لازمی طور پر کسی اور کے پیدا کرنے سے پیدا ہوگا، حالانکہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہ خود ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ازلی، قدیم، ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 4، عبادت و پرستش کا صرف وہی مستحق ہے۔ توضیح، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو تم میری عبادت کرو۔ عقیدہ نمبر 5، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ توضیح، چونکہ وہ سب کا خالق ہے، لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں، البتہ پیدائش سے لے کر موت تک اور پھر ما بعد الموت تمام مراحل میں جملہ مخلوق اس کی محتاج ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی تمام صفات بھی ذات کی طرح قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ توضیح، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات باقی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ اور اس کا سمیع و بصیر ہونا بھی ابدی اور غیر فانی ہے۔ اس کی ان صفات پر قرآن عظیم گواہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا نمونہ انسان میں رکھا ہے، جس سے اس کی صفات کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے، لیکن فی الحقیقت انسانی صفات خدائی صفات سے کسی طرح مشابہ نہیں۔ عقیدہ نمبر 7، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں اور نہ تحت قدرت داخل۔ عقیدہ نمبر 8، اس کی ذات و صفات کے علاوہ تمام چیزیں حادث ہیں۔ جو ان میں سے کسی چیز کو قدیم مانے، یعنی جو شخص، یا اس کے حدوث میں یعنی حادث ہونے میں شک کرے، کافر ہے۔ توضیح، حادث سے مراد وہ چیز ہے جو پہلے موجود نہ ہو، یعنی نئی چیز، فانی اور عارضی چیز۔ اور فلسفہ کی اصطلاح میں حادث کی تعریف یہ ہے: جو چیز اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو وہ حادث ہے۔ قدیم
حادث کی ضد ہے، ازلی جس کی ابتدا نہ ہو، اور محال سے مراد وہ چیز ہے جو موجود نہ ہو سکے، یعنی انگریزی میں امپاسبل کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 9، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اس کے لیے ان میں سے، یعنی بیٹا ہونا یا باپ ہونا یا بیوی ہونا، ان میں سے ایک بھی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ اگر ممکن بھی کہے تو گمراہ بددین ہے۔ توضیح، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ارشاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی یہ چیزیں حوادث کا خاصہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو قدیم، ازلی اور ابدی ہے۔ عقیدہ نمبر 10، محال کو قدرت باری شامل نہیں، اس لیے کہ محال میں صلاحیت ہی نہیں کہ تحت قدرت باری داخل ہو، اور اگر تحت قدرت داخل ہو تو محال ہی نہ رہے گا بلکہ ممکن کہلائے گا۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توضیح، ممکن جو ہو سکے، ہونے کے قابل، منطق کی اصطلاح میں وہ شے جو معرض زوال و فساد میں ہو، یعنی اس نے ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جانا ہو، خراب ہو جانا ہو۔ قدرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ وجود عطا کرنے کا ارادہ فرمائے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ ہر کمال کا جامع اور ہر عیب والی چیز سے منزہ اور پاک ہے، گویا عیب اور نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، مثلا جھوٹ، دغا، چوری، خیانت، غیبت، ظلم، جہل وغیرہ تمام عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، جیسا کہ بعض دیوبندیوں نے لکھا، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بہی مانا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے ورنہ قدرت میں نقص آ جائے گا۔ محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا تعالیٰ کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 11 کی توضیح، اس عقیدہ میں مسئلہ امکان کذب باری تعالیٰ کا بھی اجمالی طور پر رد کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اس کا صدق قدیم ہے، اور کذب صدق کی ضد اور اس کے زوال کا نام ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صدق زائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قدیم ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کاذب یعنی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا صدق ختم ہی نہیں ہو سکتا، زائل ہی نہیں ہو سکتا، اور جب وہ ہر وقت صادق ہے تو پھر کاذب کیسے ہوگا؟ یعنی جب صدق زائل ہی نہیں ہوگا تو پھر کذب کیسے آئے گا؟ نیز جھوٹ اس کی قدرت کے تحت بھی داخل نہیں۔ اس بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے قدرت کا معنی ذہن نشین ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحہ پر تحریر کیا۔ اس مفہوم کے تحت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ارادہ فرمائے گا جو اس کی عزت و عظمت کے خلاف نہ ہو، لہذا کذب یا دیگر کوئی عیب اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تحت آ سکے، گویا وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 12، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہے، مگر وہ جسم و جسمانیات کے تمام عوارضات سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 13، وہی ہر شے کا خالق اور حقیقی رازق ہے۔ تقدیر الہی ایک مسلم چیز ہے، یعنی ہر بھلائی برائی اللہ کریم نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا ہم کرنے والے تھے ایسا ہی اس نے لکھ دیا۔ تو اس کے علم یا لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا،
تقدیر کے منکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے، یعنی یہ تقدیر کے حوالے سے عقیدہ تھا۔ توضیح، اس عقیدہ کے آخر میں جس حدیث کا ذکر ہے وہ مکمل طور پر یوں ہے، اس کا یعنی ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوس ہیں، اور مجوس کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست۔ وہ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو، وہ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ، اور اگر ان سے ملاقات ہو تو ان کو سلام نہ کرو۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ عقیدہ نمبر 14، تقدیر و بالفاظ دیگر قضاء کی 3 قسمیں ہیں، یعنی تقدیر کو قضاء بھی کہتے ہیں اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی، جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ معلق ماس، جو صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اور معلق شبیہ بمبرم، صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق ذکر نہیں مگر علم الہی میں ہے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم میں تبدیلی ناممکن ہے، یعنی جو مبرم حقیقی، اگر محبوبان خدا اس کے بارے اتفاقاً عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، تاہم اللہ والوں کی وجاہت بارگاہ الہی میں مسلم ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط اور وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ شاہد عادل ہے، یہ قرآن پاک کی آیات۔ دوسری قسم تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اور ان کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ اور تیسری قسم یعنی شبیہ بمبرم، معلق شبیہ بمبرم، جو ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہلاتی ہے، اس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اور اسی تقدیر کی یہی جو قسم ہے، اس کی نسبت حدیث میں ہے، ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلہ میں بحث کرنا ممنوع ہے۔ اس عقیدہ کی مختصر توضیح، اللہ کریم نے اپنے علم ازلی سے جو کچھ لکھ دیا ہے اسی کا نام تقدیر اور بالفاظ دیگر مقدر ہے، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، یہ سب کچھ ازل میں لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر کو قضاء و قدر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی قضاء بھی اس کو کہتے ہیں اور قدر بھی کہتے ہیں۔ مسئلہ تقدیر میں بحث کرنے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے منع فرمایا ہے، اور اسی میں بہتری ہے۔ تو یہ عقائد کا پہلا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد تھے، اور آخری جو ہے یہ تقدیر کے متعلق تھے۔